کیا آپ نے کبھی دل سے استغفر اللہ پڑھا ہے؟ ایسا استغفر اللہ جس میں صرف زبان شامل نہ ہو بلکہ آنکھوں میں آنسو بھی موجود ہوں۔ ایسا استغفر اللہ جس میں یقین ہو کہ میرا رب سن رہا ہے اور وہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نہ صرف استغفر اللہ کے بارے میں بلکہ اس چھوٹے سے لفظ پر مکمل یقین کے بارے میں، کیونکہ یہ لفظ تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن یقین اور سچا یقین کسی کسی کے پاس ہوتا ہے، بلکہ بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ جی ہاں، استغفر اللہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، بلکہ اس کا اصل مطلب ہے یا اللہ میں کمزور ہوں، میں خطا کار ہوں، بدکار ہوں، سیاہ کار ہوں، میں غلطیاں کرتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو مجھے معاف کرنے والا ہے کیونکہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ یقین ہی اصل طاقت ہے۔ اگر آپ استغفر اللہ پڑھیں اور دل میں یہ ہو کہ شاید پتہ نہیں کچھ ہوگا یا نہیں، دل میں جو ہے شک ہو، تو اس طرح آپ کی سوچ اور دل میں شک اس لفظ کا اثر ختم کر دیتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ سے مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو، دل میں کوئی شک نہیں آنا چاہیے کہ کام ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں اس کا فائدہ بھی ملے گا یا نہیں۔ اس طرح کا شک، اس طرح کی چیز دل میں، دماغ میں نہیں آنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا کرو اور یقین کے ساتھ کہ وہ قبول کرے گا۔ تو دیکھیں، جب ہم استغفر اللہ کریں تو دل میں مکمل یقین ہونا چاہیے کہ میرا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے میری مشکل کتنی ہی بڑی، کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی تنگ کیوں نہ ہو، دل ٹوٹ چکا ہو، مگر میرا رب سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اکثر لوگ خوشی میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ خوشی مجھے نصیب ہوئی یا کچھ بھی، ٹھیک ہے، لیکن اصل ایمان تو تب نظر آتا ہے جب ہم لوگ حالات خراب میں بھی اللہ کو یاد کریں، مشکلات میں اللہ کو یاد کریں، نہ کہ اللہ سے شکوے کریں کہ اللہ یہ تو نے کیا کیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب گھر میں پریشانی ہو، جب رزق ختم ہو جائے، جب ہر رستہ بند ہو جائے، جب رشتے ٹوٹ رہے ہوں اور جب دل بے چین ہو، بے سکون ہو، کہیں پر سکون ہی نہ مل رہا ہو، تب اگر زبان پر استغفر اللہ اور دل میں یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر وہ آزمائش، وہ مشکل، وہ لمحات، مشکلات والا لمحہ، وہ کٹھن حالات خوشحالی میں بدل جاتے ہیں، صرف مکمل یقین کی بدولت۔ دیکھیں، میں یہاں پر آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک خاتون کی کہانی ہے، ان کا میں نام نہیں لوں گی۔ اس خاتون کی زندگی باہر سے بالکل ٹھیک تھی، سب کچھ صحیح چل رہا تھا باہر سے، لیکن اندر ہی اندر سے وہ سسٹر ٹوٹ چکی تھی، بیکاز شوہر کا کام جو ہے وہ نہیں چل رہا تھا، کاروبار تنگ ہو گیا، گھر میں قرضہ بڑھتا جا رہا تھا، سسرال کے تانے الگ، بچوں کی فیس وغیرہ الگ، یہ سب ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ ایک رات وہ رو رہی تھی، سجدے میں گئیں اور اس نے کہا، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس، نہ طاقت اور نہ ہی صبر، میں بالکل ٹوٹ گئی ہوں، بس ایک تو ہی ہے مجھے سہارا دیے ہوئے۔ تو اس ٹائم اللہ کی طرف سے اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ روزانہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھے۔ ٹھیک ہے، یہ جب ہمارے دل میں خیال آ جاتا ہے نا کسی چیز کا، اللہ کی طرف مڑنے کا، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے کہ ہم اس کے جو ہے اس کی عبادت کریں اور اسی کی طرف رجوع کریں۔ لیکن یہاں پر اس کا یقین پکا تھا، وہ صرف گنتی پوری نہیں کر رہی تھی کہ میں نے پورا دن کثرت سے صرف استغفر اللہ کرنا ہے، ایسے ہی نہیں کرنا، بلکہ وہ آنسوؤں کے ساتھ استغفر اللہ کا ورد کرتی رہی۔
ہر بار یقین کر رہی تھی کہ میرا رب سن رہا ہے۔ وہ روزانہ 1000 مرتبہ استغفراللہ پڑھتی تھی، لیکن دیکھیں یقین کے ساتھ پڑھتی تھی۔ پہلے ہفتے کچھ نہیں بدلا، لیکن اس نے چھوڑا نہیں۔ دوسرے ہفتے بھی نہیں بدلا، حالات ایسے ہی تھے، بٹ پھر بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اس کا یقین پکا تھا کہ بس اس نے ارادہ کر لیا کہ کرنا ہے تو کرنا ہے، اللہ پر یقین کر کے۔ پھر تیسرے ہفتے اچانک جو ہے اس کے شوہر کو ایک پرانے دوست کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ اس نے اس کو کاروبار کے بارے میں کہا، ایک نیا کام ملا ہے تمہارے لیے، تو سوچا تمہارا کام نہیں چل رہا تو تمہیں بتا دوں۔ یہ کام چھوٹا تھا مگر ان کو حوصلہ ہو گیا کہ شکر ہے کام تو ملا، رزق کا دروازہ کھل تو گیا، چاہے کم کھلا لیکن کھلا تو ہے نا۔ چند مہینوں میں ان کے حالات بدلنے لگے۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ معجزہ پیسوں کا نہیں تھا، یہ معجزہ کسی سے میں نے یہ ٹائم، یہ حالات جو ہیں وہ کسی سے میں نے مانگ کے نہیں گزارے، کسی سے مانگ تانگ کے، میں نے اللہ کے اوپر یقین کیا اور بعد میں اللہ نے ایسا معجزہ کیا۔ یہ معجزہ نہ میں نے کسی سے خریدا، نہ میں نے پیسوں کا کسی سے خریدا کہ پیسے دیے اور میری زندگی بدل دی، نہیں، گھر بیٹھے آرام سے استغفراللہ کر کے یقین کے ساتھ ہی میں پہلے ہی مطمئن ہو گئی تھی۔ اس سسٹر کہتی ہیں اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور جب دل مطمئن ہو جائے تو دنیا اور زندگی خود بخود بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں استغفراللہ پہلے حالات نہیں بدلتا، بلکہ یہ لفظ پہلے اپنے پڑھنے والے کے اندر تبدیلی لاتا ہے۔ جب کوئی انسان استغفراللہ پڑھتا ہے تو پہلے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، دوسروں کے لیے احساس پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے، غصہ تو ہوتا ہی نہیں، بے چینی ختم ہو جاتی ہے، دل بے چین جو رہتا ہے، سکون نہیں ملتا، سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ جو بے چینی ہوتی ہے نا، عجیب سی قسم کی سچویشن، وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اسے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور جب دل بدل جاتا ہے نا تو فیصلے بھی بدل جاتے ہیں، سوچ بھی بدل جاتی ہے، اور پھر جب سوچ بدلے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ دیکھیں یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا یقین ہوتا ہے زبان کا، دوسرا یقین ہوتا ہے دل کا، اور آخری والا جو یقین ہے نا بہت اہم یقین ہے، وہ کامل یقین ہوتا ہے۔ کیونکہ کامل یقین وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو نتیجہ نظر نہ بھی آئے تو اس پر کوئی شک بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی استغفار پر یقین رکھتے ہیں تو کمنٹ میں ایک دفعہ دل سے استغفراللہ لکھیے اور یہ لکھیے کہ ہمیں یقین ہے اللہ پر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد دے گا، یہ وعدہ ہے، لیکن شرط ہے یقین کرنا، یقین پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں لیکن دل میں شک رکھتے ہیں۔ یہ شک بہت بری چیز ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ دیکھیں یقین کمزور ہونا تو اثر بھی کمزور ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے پختہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم آج سے استغفراللہ پڑھیں گے، ناگاہ نہیں کریں گے، دل سے پڑھیں گے، دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں گے۔ دیکھیے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب لازمی کریے گا میرے چینل کو، اور میری ویڈیو کو لائک کرے گا، اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے نئی ویڈیوز بنانے کا۔ آخر میں دعا میں لازمی آمین بولیے گا، اور کمنٹس میں بھی جو ہے وہ آپ لوگ اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور استغفراللہ لکھنا نہ بھولیے گا۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، وہ گناہ جن کی وجہ سے ہمارے اوپر آزمائش آتی ہیں، وہ گناہ جن کی وجہ سے رکاوٹیں آتی ہیں، وہ گناہ جن کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے، وہ گناہ جن کی وجہ سے خیر شر میں بدلتا ہے، یہ سب گناہ معاف فرما دے، تو رحمان و رحیم ہے۔ اے غفور رحیم رب، دل کی سختی کو دور کر دے، نمازی بنا دے۔ اے اللہ میرے دل کو احساس سے بھر دے، احساس تیری مخلوق کا ہو، میرے دل کو نرم کر دے اپنی مخلوق کے لیے، جو چیزیں مجھے تجھ سے دور کرتی ہیں انہیں مجھ سے دور کر دے، اور جو چیزیں تجھے پسند ہیں انہیں میرے دل کے قریب کر دے۔ اے اللہ میرے وہ گناہ بھی معاف فرما جو سب کے سامنے ہیں، اور وہ بھی جو صرف تو جانتا ہے۔ آمین۔